بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ آیت نمبر 109 سے سورہ مائدہ کے آخر تک جو ہم مکمل ہی کر سکیں گے، ہم وہیں تک پڑھیں گے ترجمہ جہاں تک ہم نے تلاوت کی ہے۔ یہ قیامت کا ذکر ہے، اور قرآن سارا ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن بعض چیزیں کہ جن میں ہم مبتلا ہوئے ہوتے ہیں، زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، ان کے اعتبار سے کچھ چیزیں زیادہ امپورٹنس اختیار کر جاتی ہیں۔ اس کو ذرا غور سے سنیے اور انشاءاللہ خود بھی پڑھیے، اور اپنی عقل کے دروازے کھول کر قرآن کے ٹیکسٹ کو دیکھیے کہ قرآن کا ٹیکسٹ کیا کہہ رہا ہے۔ آیت نمبر 109، یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ انبیاء کو، رسل جمع ہے رسول کی، اللہ رسل کو جمع کرے گا، یعنی قیامت سب انبیاء کو جمع کرے گا۔ فیقول، پھر انبیاء سے اللہ پوچھے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ تم جو میرا پیغام لے کر گئے تھے اپنی قوموں کے پاس، کیا رسپانس ملا تمہیں؟ یہاں جواب سے مراد رسپانس، انہوں نے تمہاری بات مانی نہیں مانی، ویلکم کیا، مارا پیٹا، کیا کیا تمہارے سے؟ اب انبیاء کا جواب سنیے جو اللہ بتا رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ کے برگزیدہ بندے، مقرب ترین بندے، ان کا مزاج قیامت والے دن کیسا ہوگا، یہ سب سے پہلے اللہ سے پوچھ لیں، تاکہ جو گھڑے ہوئے قصے ہیں ان کی زد میں نہ آئے۔ ادب دیکھیے، انبیاء کیا کہیں گے؟ قالوا لا علم لنا، اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، ہمیں کچھ علم نہیں۔ یہ آیا واقعاً انبیاء کو علم نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صرف جب تک دنیا میں تھے اسی کی خبر ہے، بعد کی خبر نہیں ہے، کم سے کم تو یہ ہے نا، وہ تو علم ہے کم از کم جب دنیا میں تھے، جب دعوت دی تو کیا رسپانس دیا؟ قیامت کے دن انبیاء کی یاداشت نہیں کھوئیں گی کہ کہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہماری یاداشت نہیں کھو گئی۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ غور کریں، آگے بھی آئے گا، حضرت عیسیٰ سے ڈائریکٹ جب اللہ تعالیٰ ذکر کرے گا، پوچھے گا عیسیٰ سے کہ تو نے یہ کہا تھا۔ یہ انبیاء کا اللہ کے مقابلے میں انتہائی ادب ہے، اور انتہائی اظہار عاجزی و انکساری ہے۔ یعنی سٹارٹ یہاں سے کریں گے کہ کہیں گے جو تو جانتا ہے تیرے مقابلے میں گویا ہمیں کچھ نہیں پتا، تو سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ کی طرف بات کو یعنی گویا کہ پلٹا دیں۔ اب ایک یہ ادب ہے کہ ہم یعنی جو ان کو پتا ہے اس کے بارے میں بھی ادب سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، تو سب جانتا ہے۔ اور ادھر کس سے کیا گھڑے ہوئے ہیں کہ جناب فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، آگے سے ہمارا پیر آ جائے گا، وہ کہے گا چھڑ دو اس کو۔ کوئی ان جاہلوں سے یہ نہیں پوچھتا کہ جو قصہ تم سن رہے ہو اور اس پر واہ واہ بھی کرتے ہو، تم نے قرآن میں نہیں دیکھا فرشتہ اللہ کے حکم کے سوا کچھ نہیں کرتا، اور جو شفاعت برحق ہے، جو شفاعت ہونی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہلے ہونی ہے۔ اللہ حکم نہ دے تو فرشتے کسی کو نہیں پکڑیں گے، اور پھر جب اللہ حکم دے دے اور فرشتے پکڑ لیں پھر کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ کو اللہ رہنے دے، اللہ سے اوپر نہ نکلے، ٹھیک ہے نا، ورنہ بہت بڑی خطا کھائیں گے۔ آپ دیکھیں اللہ انبیاء سے پوچھے گا آپ کو کیا جواب ملا، وہ کہیں گے لا علم لنا، حالانکہ علم ہے انہیں کچھ، کہیں گے ہمیں نہیں پتا۔ ادب سے آگے حضرت عیسیٰ والے کی آیات میں بھی وہ کل باری آئے گی، وہاں بھی یہ بات آ جائے گی۔ اب فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے اور وہ
آ کے کہیں گے کہ چھوڑ دو. فرشتے کہیں گے جی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سے ہم خود بات کر لیں. اتنی قیامت کے دن خدا کے سامنے آپ انبیاء کی زندگیاں دیکھیں، ان کا گڑ گڑانا دیکھیں، ان کی استغفار کی کثرت دیکھیں، ائمہ کو دیکھیں. وہ اللہ کو اکڑ جائے چھوڑ دو میں اللہ سے خود بات کر لوں. ایسے نہیں، یہ من گھڑت بات ہے، یہ ان پر بہتان ہے. جس نے اصل مزاج دیکھنا ہے اللہ کے مقرب بندوں کا اور اللہ سے وہ کیسے بات کرتے ہیں یہاں سے دیکھ لے، بعد میں پھر کس سے سنے اور چیک کرے کہ 1 نمبری ہے یا 2 نمبری ہے یا میرے ساتھ 10 نمبری ہو رہی. یہ نہ ہو کہ سبحان اللہ کرتے کرتے کسی اور جگہ پہنچ جائے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. وقت کم ہے لیکن سن لیں، شاید میں نے پہلے بھی سنایا ہو. ایک جگہ میں نے سنائی کہ ایک بندہ اپنے پیر کی کرامات بیان کر. جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ان باتوں سے مراد نہیں ہیں، جو گھڑتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں وہی مراد. کہتا ہے ہمارے پیر صاحب جا رہے تھے، قبرستان سے گزر ہوا، ساتھ ان کے مرید بھی تھے. اچانک ایک جگہ پہ پیر صاحب رک گئے. مریدوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ میرے مرید کی قبر ہے. تو آپ رک کیوں گئے؟ کہتے ہیں اندر اس کو عذاب ہو رہا ہے. پیر صاحب کو پتہ چل گیا کہ نیچے اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو اب مریدوں نے کہا پھر اب کیا کرنا ہے؟ کہتے تم یہاں پہ بیٹھو اور میں فرشتوں سے مرید کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں. تو اب وہ پیر قبر کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر بعد باتیں کرتا رہا، فلان کرتا رہا. تھوڑی دیر بعد بڑا مسکراتا ہوا اٹھا، ہاتھ یوں کرتا ہوا. اب مریدوں نے پوچھا بھائی پیر صاحب کیا ہوا؟ تو پیر نے کہا کہ جب میں گیا فرشتے گرز مار رہے تھے اس کو. میں نے کہا ایسے کیوں مارے؟ تمہیں نہیں پتا کہ میرا مرید ہے؟ فرشتے فارغ، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، ان کو قبر کے نیچے کا بھی پتا، فرشتوں کو پتا کوئی نہیں کہ ان کے مرید کو نہیں مارنا ہوتا اور اس کو مار رہے ہیں. اور ایک ہی پوچھا چاہیے کہ تو جو اتنا اچھا پیر ہے تو اتنا بے ایمان مرید تو نے پیدا کہاں سے کیا؟ تو مریدوں کی اصلاح کر، انہیں روک خرابیاں کرنے سے جن پہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے نہیں، وہ نہیں کرنا. صرف بدماشوں کو ٹکٹ دینی ہے، خوش کرنا ہے تاکہ سارے بدماش انہیں بھی چندہ دیں. یہ والا صحیح دین بتاتا ہے. جو مرضی آرام کھاؤ، ادھر ادھر کرو. اور انہوں نے دین کو تباہ کر دیا ان بے ایمانوں نے. روح دین انسان کو گناہ سے، خدا کی نافرمانی سے روکنا ہے. روح دین جو بڑے سے بڑا مولوی خطیب اس طرح کی بات بتائے جس سے بندے کو لگے کہ میں بدماشیاں بھی کرتا ہوں پھر بھی میرا کام آگے فٹ ہوا ہے، سمجھ لے اس نے آپ کا بیڑا غرق کر دیا، یا خود جاہل ہے، یہ بے ایمان ہے، پیسے کھانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتا ہے. کہتے میں نے فرشتوں سے کہا کہ میرا کیوں اس کو عذاب کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اللہ نے حکم دیا. کہتے ٹھیک ہے میں یہاں بیٹھوں، جاؤ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ وہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں میرے مرید کو چھوڑ. اب یہ اپنے مریدوں کو بتا رہے ہیں. ٹھیک، یہ تقریر ہو رہی ہے، اعلیٰ علمی گفتگو ہو رہی ہے وہاں پر، اور نیچے سے سبحان اللہ کا ورد جاری ہے. اب وہ کہتا ہے جی فرشتے واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا اللہ نے کیا کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بہت گندا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، اس نے بہت دنیا میں خرابیاں کی. اتنا کرپٹ ہے تو پیر بھی پکڑا جائے کہ تیرے نیچے اتنا کرپٹ رہا کیسے، تو نے اسے ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ یہ بہت کرپٹ ہے، اسے نہیں چھوڑنا. انہوں نے کہا جی پھر جاؤ، فرشتوں کو دے پھر جاؤ تم. فرشتے پھر گئے تو چند دفعہ یہ سسٹم ریپیٹ ہوا. اور اب یہ پیر اپنے مریدوں کو بتا رہا کہ آخر میں اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ یہ بڑا ضدی ہے، یہ مانتا ہی نہیں ہے، چھوڑ دو اس کی بات مان. اللہ نے ضد چھوڑ دی، پیر نے ضد. کہاں یہ لغویات اور کہاں لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلمات اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں. آپ دیکھیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے رسول آپ جسے چاہیں نہیں ہدایت کر سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے. اگر یہ بے ایمانی پر مائل ہے، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، آپ نہیں کر سکتے. آپ کے ذمے جو لگے آپ وہ کریں. کبھی اللہ کہہ رہے آپ خود کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ کیوں ایمان نہیں لا رہے. اگر آپ کا رب چاہتا ہے تو جو کوئی زمین پر ہے سب ایمان لے آتے.
آپ کے ذمہ پہنچا دیں. یہ خود بے ایمانی پر مائل ہیں، بے ایمانی پر مائل ہیں. گھڑا ہوا دین اور قرآن کا دین از زمین تا آسمان فرق رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے کی اعتماد کے ساتھ کہ اللہ بھی بات ہمیں سمجھا سکتا ہے، اس اعتماد کے ساتھ پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. قالوا لا علم لنا، وہ عرض کریں گے، انبیاء جواب دیں گے ہمیں علم ہی نہیں، یعنی تیرے علم کی نسبت گویا ہم تو جانتے ہی نہیں. یہ ادب ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہے غیبوں کا بہت زیادہ جاننے والا. اللہ العلی العظیم.